رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. سیرت میں ہم ابتدا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور خاندان سے. آپ علیہ السلام کا نسب کہاں جاتا ہے اور آپ علیہ السلام کا خاندان کون سا ہے. یہ بات آپ سب حضرات کو معلوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے تعلق رکھتے ہیں. اب عرب کی کتنی قسمیں ہیں؟ عرب کی 3 قسمیں ہیں. ایک عرب بائدہ ہے، ایک عرب قحطانی ہے اور ایک عرب عدنانی. عرب بائدہ تو عاد سمود کو کہتے ہیں، یہ تو ختم ہو گئے دنیا سے. اور عرب کے اندر جو آباد تھے بعد میں تو یہی 2 شاخیں تھی، قحطانی عدنانی. یمن کے علاقے میں عرب قحطانی آباد تھے اور باقی عرب کے اندر عرب عدنانی آباد تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب عدنانی سے تعلق رکھتے. آپ کی نسل چلتے چلتے عدنان پر ختم ہوتی ہے. ابھی آپ کے سامنے آ جائے، اس لیے عرب عدنانی کہتے ہیں. پھر اس عرب عدنانی کے 2 بڑے شاخ عرب میں تھے، ایک ربیعہ تھا اور ایک مضر تھا، اور پھر ان کی شاخیں عرب میں پھیلی ہوئی تھی. تو یہ عدنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ایک جگہ پر آتا ہے. اور یہ عدنان یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اس سے نسب پھیلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ علیہ السلام جس تعلق رکھتے ہیں عرب کے جس شاخ سے، اس کا نام ہے عربی عدنانی. ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں کیسے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے میں تھے. یہ آپ کے سامنے پورا جزیرۃ العرب ہے. یہ پورا جزیرۃ العرب ہے. آج تو جزیرۃ العرب میں تقریباً 12 ممالک ہیں. جزیرہ اس ٹکڑے کو کہتے ہیں زمین کا جس کے چاروں طرف پانی. جزیرۃ العرب پورا جزیرہ نہیں ہے لیکن جزیرہ نما ہے. عرب میں کہتے ہیں شبہ الجزیرۃ العربی، اردو میں کہتے ہیں جزیرہ نما. اس لیے کہ یہ جزیرۃ العرب کے مشرق میں خلیج فارس ہے، یہ دریا ہے. جزیرۃ العرب کے مغرب میں بحیر قلزم، بحیر احمر، اور جزیرۃ العرب کے جنوب میں ادھر بحیر عرب، یہ والا سمندر ہے جو ادھر بہتا ہے ہمارے پاس. تو جزیرۃ العرب کے 3 طرف پانی ہے، اور جزیرۃ العرب کے شمال میں صحرائے شام. تھوڑا آگے جائیں گے تو یہ بحیر روم آ جائے گا. اس لیے جزیرۃ العرب کو کہتے ہیں جزیرہ نما عرب، کمل جزیرہ نہیں. اس جزیرۃ العرب میں آج کل جو ممالک ہیں تو یہ بیچ میں سعودی عرب، ادھر یمن، ادھر کنارے میں عمان، یہاں کنارے میں عرب امارات، متحدہ عرب امارات، یہاں بحرین، یہاں کویت، یہاں عراق، یہاں شام، یہاں اردن، یہاں فلسطین. یہ ہے جزیرۃ العرب کے ممالک. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے عراق کے علاقے کوسئی کے اندر. اس کوسئی سے ابراہیم علیہ السلام پھر آئے اور کے علاقے میں. یہاں آپ نے دعوت تبلیغ کا کام کیا اور بتوں کو آپ نے توڑا، اور ان بتوں کو توڑنے کے نتیجے میں اور کے علاقے میں آپ کو آگ میں ڈالا گیا. اور جب آپ اس آگ سے صحیح سلامت اللہ تعالیٰ نے بچایا تو آپ اور کے علاقے سے چلے گئے بابل کے علاقے میں.
اور یہاں سے پھر آپ چلے گئے حران شام کے علاقے میں، یہاں سے پھر آگے فلسطین کے علاقے میں، یہاں سے پھر آگے مصر کے علاقے میں. یہاں واقعہ پیش آیا ان کے ساتھ کہ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ تھی، اور مصر کا جو حکمران تھا فرعون، اس نے حضرت سارہ کی طرف غلط ارادے سے ہاتھ بڑھانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ شل کر دی. وہ متاثر ہو گیا، ڈر گیا. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ یا اپنی باندی حضرت ہاجرہ، دو باتیں، یہ بیٹی تھی ان کی یا باندی تھی، بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو دے. حضرت ہاجر نام آتا ہے، ہمارے عام استعمال کے اندر ہم حضرت ہاجرہ کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہو گئی، ایک حضرت سارہ اور ایک حضرت ہاجرہ. دو بیویاں جب ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام مصر سے واپس بیت المقدس میں آئے، اور یہاں سے ایک بیوی اور بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو لے کر مکہ مکرمہ میں آئے. اب ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی مکہ مکرمہ میں رہ گئی اور ایک بیوی ان کی شام فلسطین میں رہ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نسل پھیل گئی شام کے علاقے میں، بنی اسرائیل، اور ایک نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام سے پھیل گئی عرب کے علاقے میں. دو شاخیں بن گئی ابراہیم علیہ السلام سے، ایک بنی اسرائیل اور ایک بنی اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام یہاں بڑے ہوئے، ان کی شادی ہو گئی، ان کی نسل خاندان پھیل گیا یہاں پر، اور اس خاندان کے اندر عدنان پیدا ہو گیا، اور اس عدنان کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو. اس لیے نبی کریم علیہ السلام عدنانی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. یہ وہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام عراق سے کون سے راستوں سے ہوتے ہوتے مکہ مکرمہ میں پہنچے، اور ابراہیم علیہ السلام سے نبی کریم علیہ السلام کا نسب کیسے ملتا ہے، یہ بات آپ کے سامنے بیان. اب دیکھیں آپ علیہ السلام کا جو نسب ہے، خاندان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، اور ان کے والد کا نام ہاشم، اور ان کے والد کا نام عبد مناف، اور پھر اس کے بعد قصی، اور پھر کلاب، پھر مرہ، پھر کعب، پھر لوئی، پھر غالب، پھر فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن معد بن عدنان آتا ہے. پھر یہ درمیان میں بہت سے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدنان کی نسل میں، اور عدنان اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں. اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی عدنانی سے ہوتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل. تو آج کی ہماری اس مجلس میں سیرت سے متعلق فقط اتنی بات تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کا نسب اور خاندان کیا ہے. تو آپ علیہ السلام کا نسب اور خاندان، آپ عرب کے شاخ قریش سے، ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ عربی عدنانی سے تعلق رکھتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اور ابراہیم علیہ السلام